صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ عمرے کے لیے وہاں سے آئے تو کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آگے نہیں دیا. آپ یہیں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, قربانی کے جانور ساتھ میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے اجازت کے لیے سفیر بنا کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار نے کہا کہ آپ عمرہ کر لو, ہم مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اجازت نہیں مل رہی تو میں بھی نہیں کرتا ہوں. اور ادھر ایسا مشہور ہو گیا, کسی نے خبر اس طریقے کی پہنچائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور قرآن میں سورہ فتح میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر کفار کے طرف سے آئے, ایک صاحب آئے, پھر دوسرے آئے. بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ پھر غالباً سہیل بن عمرو آئے اور پھر لکھا, ایک تیار کیا صلح کا پرچہ, اس میں لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہیل کہنے لگے کہ رسول اللہ مت لکھو, اگر ہم رسول اللہ ان کو مان لیتے تو جھگڑا ہی نہیں ہے, محمد بن عبداللہ لکھو. خیر لمبا تفصیل واقعہ ہے. صلح نامہ تیار ہوا, وہ یہی ہوا تھا کہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں صلح ہے, 10 سال تک جنگ نہیں ہو. اور شرطیں انہوں نے ایسی لگائی تھی جو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کافر مسلمان ہو کر جائیں گا مدینہ منورہ اس کو واپس کر دیا جائے گا, اور جو مسلمان ادھر آ جائیں گا کافر کے پاس وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اور بھی بہت لمبی تفصیل ہے کہ سہیل کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے, آئے, مسلمانوں نے اس کو حوالے کر دیا کہ معاہدہ تو ہوا بھی نہیں, ابھی دے دو ہمارے ساتھ. کہنے لگے کہ نہیں میرے کو واپس دو. تو یہیں پر معاہدہ ہوا. یہاں درخت تھا ایک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. یہاں بیعت ہوئی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عجیب ان کو کیفیت تھی کہ اتنی دب کی کیوں صلح ہو رہی, ہر چیز کفار کی کیوں مانی جا رہی, اور صحابہ بالکل عجیب ان کی کیفیات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے یہیں حلق کرا لو اور یہیں سے تم ہے تو حلال ہو جاؤ اور یہیں سے مدینہ منورہ واپس چلو. کفار نے کہا کہ آئندہ سال آنا, ہم آئندہ اجازت دیں گے آپ کو جب عمرہ کرنا, ابھی ہماری طرف سے اجازت نہیں. تو کوئی حلق کرانے کے لیے تیار نہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا حلق کرا لیجیے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کرایا تو صحابہ کرام نے سب نے فوراً اپنا حلق کرانا شروع کر دیا. ان کے سر بھی زخمی ہو گئے اس لیے کہ وہ ان کے آپ میں نہیں تھے. لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا. ہاں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو یہ تو فتح ہے. اس کے بعد میں اللہ اکبر, اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو اندر امن و امان, مسلمانوں کی محنت اتنی عام ہوئی اور اسلام پھیل گیا جزیرۃ العرب میں, اور لوگ بہت قافلے کے قافلے آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو ظاہر سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دب کی صلح ہو رہی ہے, حالانکہ اللہ اس کے رسول جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو جو بھی حالات آئے, جو مسائل ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہمارے حق میں اللہ بہتر ہی کرتے ہیں. لیکن بندہ عجلت میں رہتا ہے, وہ سمجھتا نہیں کہ یہ, وہ سوچتا ہے کہ جو میں سمجھا وہ صحیح ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں صحیح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے. یہاں پر قرآن کی آیت بھی ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یہ وہ مبارک جگہ جہاں پر بیعت رضوان ہوئی تھی, اور یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے یہ سب یہی ہوا تھا.